أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات. اس سے بلند صلوات. التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اس فرش عزا پر بیٹھنے والی جو آج اس مجلس میں اور ظاہری اعتبار سے جن کے بدن سپرد خاک کر دیے گئے، جنہوں نے اس منبر پر ذکر اہل بیت نظم میں اور نثر میں کیا، جنہوں نے مجالس کے انتظامات میں اپنا حصہ رکھا، خاص طور پر پاک محرم ایسوسی ایشن کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت، شہدائے دفاع مملکت، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں، رحم اللہ ومن الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعین غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والله من يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاص حاجات کے لیے پہلا دن ہے، عزاداری امام حسین کا آغاز ہے. فرش عزا ہر جگہ بچھ چکا ہے. خاص طور پر کراچی میں مجالس کا سلسلہ بعد از غروب تا دیر جاری رہتا ہے، اور یہ ظاہراً شہر کی گویا پہلی مجلسوں میں سے ہے. دعا کریں خاص حاجات کے لیے کہ اس عشرے میں خاص طور پہ اور 2.25 مہینے تک اللہ ہمیں
سید الشہداء کے ذکر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاکرین کو، واعظین کو، خطبہ کو، علماء کو بہترین انداز سے، انتظام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ مولا کے ذکر میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بیمار، کچھ مریض میرے ذہنوں میں ہیں، مجھ سے کچھ کہا گیا ہے کہ کچھ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ آپ کے ذہنوں میں بھی جو اعزاء، اقربا، پڑوسیوں میں مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے برابر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات دیے۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت پر ان تمام مجالس میں غور کیا جائے گا، اسی آیت کے ضمن میں، اسی آیت کی تفسیر پر غور کیا جائے گا۔ آیت کا ظاہری ترجمہ اور آج مقدماتی اور تمہیدی گفتگو، اور آج کی گفتگو میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، یہی ان سے نصیحت لی ہے کہ پہلا دن فلسفہ اعضاء، مقصد عزاداری اور مجالس اعضاء سے متعلق کچھ دیر غور کیا جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمانوں اور زمینوں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس میں فساد برپا ہو جاتا، یہ سب برباد ہو جاتا، آسمان گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، امن و امان ختم ہو جاتا، جینے کا راہ و رستہ مٹ جاتا، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی۔ مجھے اجازت دیجئے کہ آئندہ کی مجلسوں میں اس آیت پر غور کروں گا، مگر یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، مان لیجئے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی، بلند صلوات دیا کریں نبی کے نام۔ جی بہت روشن پیغام عقیدہ امامت۔ میرے عزیز جو اس عشرے کے اعلامیے سے آگاہ اور آشنا ہے، ان کے لیے تکراری بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ امامت پر غور کیا جائے گا، مگر آج کی اس مجلس میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کبھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، حق کبھی کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ جب حق ہے تو پھر اس کی اطاعت ہوگی نا، جب حق ٹھہرا تو پیروی تو اس کی ہوگی نا۔ تو حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ سب کا کام ہے حق کے پیچھے چلنا، اور وہ جو حق ہے جس کے پیچھے ساری مخلوق کو، یہاں اللہ نے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین برباد ہو جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ صرف انسان نہیں ہے جو حق کی پیروی کریں گے، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے پیچھے رکھا ہے اسے حق کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات جس کی پیروی کرے، ساری کائنات جس کی اطاعت کرے، وہ حق ہے۔ اور حق کیا ہے یہ بھی بہت روشن ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گزروں عزیزو کہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ حق ہے۔ بلند صلوات علیہ کریں نبی کے ذات۔ ہمارا یہ اعزاز
ناز، ہمارا یہ افتخار، ہماری یہ عزت، ہمارے یہ بزرگوں کے خون کی تاثیر، ہماری یہ تربیت کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس کا اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کہاں بیٹھی ہے، مگر مجھے پتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سکون دل نصیب ہوتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو انسان کو چاہیے وہ کرنسی نہیں ہے، وہ زمینیں نہیں ہیں، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر انہیں چین کی نیند نہیں آتی۔ تو وہ کون سی چیز ہے جسے دولت کہا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے سرمایہ کہا جائے گا؟ وہ چیز جسے دولت کہا جائے، جسے سرمایہ کہا جائے، وہ ہے اطمینان قلب، وہ ہے اطمینان قلب۔ اور طویل گفتگو کے بجائے ایک جملے میں عرض کروں کہ اطمینان قلب کیسے نصیب ہوگا؟ ان بچوں جوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اطمینان قلب نصیب ہوگا صاحب نفس مطمئنہ کے دروازے پہ آنے سے۔ اس دروازے پر آنے سے جو صاحب نفس مطمئنہ، وہ صاحب نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین کی شان میں جو آیات ہے نا، ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ سید الشہداء امام حسین کی شان میں جو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، جس کا مصداق روشن، جس کی مثال اول، جس کا مشاہدہ تام اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، جسے اللہ مطمئن کہے، دنیا اسے کیسے مضطرب کر سکتی ہے؟ کون سی یزیدی طاقت ہے جو اسے مضطرب کرے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ مضطرب تھا، گود میں بچے کا لاشا اور زبان پہ شکر کے کلمات اور رخساروں پہ سرخی۔ نفسیات سے وابستہ ماہرین اگر میری بات کو سن رہے ہیں، چہرہ مملکت بدن کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہ چہرہ ہے نا آپ کا میرا، یہ مملکت بدن کا ترجمان ہے۔ پورے بدن میں، سارے وجود میں کیا گزر رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں، اس کے اندر طاقت و توانائی روحانی طور پر کتنی ہے، وہ چہرہ بتائے گا۔ اب یہ تو میرا قصور نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو چہرہ سمجھ میں نہیں آتا، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں نا جو وجہ اللہ کے ماننے والے۔ ہم کا کیا تھا؟ اب یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا، بحث تو بھائی بلندر صلوات کہی تھی انہوں نے، بلندر صلوات پڑھی۔ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے، مقتل نگاروں نے لکھا ہے، حتیٰ یزیدی سپاہ کے سپاہیوں نے حضرت مختار کے دربار میں گواہی دی کہ حسین کے چہرے پہ سرخی تھی۔ عاشور کے دن عصر کے وقت امام حسین کا چہرہ مبارک، رخسار سرخ تھے، چہرے پہ اطمینان تھا۔ کبھی غور کیا ہے تو باب مقتل کی بات ہے، تو مصیبت کی بات، کبھی غور کیا کہ یہاں کوئی چیز چبھ رہی ہو، کوئی زخم لگ رہا ہو اور انسان تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کی زبان پہ قرآنی آیات ہو، اس کی زبان پہ ذکر الہی ہو۔ سنی شیعہ نے اس منظر کو لکھا ہے کہ امام حسین کے قریب جب شمر خنجر لے کے آ رہا تھا تو امام حسین کی زبان پہ تسبیح
اللہ کا ذکر تھا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ پہلی ضربت پہ کہا تھا بسم اللہ، دوسری ضربت پہ کہا تھا وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اطمینان قلب حسین بن علی۔ عزیزان گرامی، کسی بھی شخصیت کے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم 3 چیزیں اسے زندہ رکھ سکتی ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، زندہ رہے، اس کا ذکر رہے، اسے یاد کیا جائے، وہ مرنے نہ پائے، چاہے اس کا بدن قبر کے حوالے کر دیا جائے، اسے مردہ شمار نہ کیا جائے، وہ نظر نہ آ رہا ہو مگر ہو، اسے لوگ دیکھ نہ رہے ہوں مگر وہ ہو۔ بلکہ مولا علی کی تعبیر کے مطابق تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں اور نہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہیں مگر ہیں۔ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو تو زندہ ہی نہیں مانتے۔ توجہ ہے بات کی میں کیا کر رہا ہوں؟ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہیں مانتے۔ مولا کے نزدیک جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ لاش ہے، جو ذمہ داریوں سے فرار کرتا ہو، جو مسئولیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہو، مولا کے نزدیک تو وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں قبر کے حوالے کر دیا، جنہیں قبرستان میں چھوڑ کر آ گئے، مگر وہ ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ تمہید سے گزر رہا ہوں، مقدماتی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زندہ رکھتی ہے وہ اپنے بعد والوں کے لیے کسی شے کا وقف کر کے جانا، کسی ایسی شے کا وقف کر کے جانا جو بعد والوں کے لیے کام آئے۔ موقوفات، ادارے بنا کے جانا، مؤسسات بنا کے جانا، مسجد بنا دینا، امام بارگاہ مدرسہ بنا دینا، اسکول کالج یونیورسٹی بنا دینا۔ وقف، کسی چیز کو وقف کر دیں خیریہ کے لیے، خیرات کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی لوگوں میں اچھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وقف کر کے جانا کسی شے، انسان مرنے نہیں پائے گا جو چیز وہ چھوڑ کے جائے گا اس کی وجہ سے۔ دوسری چیز کتاب لکھنا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب لکھ کر جانا، کوئی علمی ورق چھوڑ کر جانا، حتیٰ ایک ورق بھی اگر کوئی علم کا چھوڑ کر گیا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ ورق اس کے لیے آخرت میں ڈھال بن جائے گا، وہ اسے دھوپ سے، تپش سے، اذیت سے بچائے گا۔ دوسری چیز کتاب ہے۔ تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد، اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو گویا جا نہیں پائے، اس کی اولاد اس کی صورت میں باقی ہے۔ ولد صالح انسان کو مرنے نہیں دیتا،
نیک اولاد انسان کو مرنے نہیں دیتی. اگر آمادہ ہے تو نتیجہ دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، جس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں نا، وہ اسلام وقف کر کے گیا ہے اور قرآن کتاب دے کر گیا ہے، حسین اولاد دے کر گیا ہے. اسلام وقف میں، اسلام وقف کر کے گیا. کتاب بھی ایسی دے کر گیا ہے کہ جس پہ لاکھوں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں اور کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے قرآن سمجھ لیا ہے. نہ جانے کب تک اس کی تفسیریں ہوتی رہیں گی اور ہر لکھنے والا صحیح ہوگا، ہر لکھنے والا دلیل سے بات کر رہا ہوگا، ہر لکھنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جس کو وہ اس آیت کی سمجھ کے طور پر پیش کر رہا ہوگا. اور ولد بھی ایسا دے کر جائے جسے حسین کہا جائے، جسے حسین کہتے ہیں، ایسی اولاد. سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں مصطفیٰ، میں تمہارا نبی اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. سرکار دو جہاں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. انسان ذرا اس دروازے پر تو آ کے دیکھے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، ان میں سے ایک دعا، جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک دعا، ربنا وجعلنا لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی. کیا دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمتوں سے انہیں نوازا ہے اور ابراہیم کو ہم نے علی، سچی زبان دے دی. کسی اور موقع پر بات ہو کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، یہ لسان صدق علیہ سے مراد مولا علی ہے. یہ قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید میں مولا علی کا نام ہے. اگرچہ بزرگ علماء کرام اسے تنزیلاً نہیں تعویلاً مانتے ہیں، اسے کسی اور موقع پہ، مگر تعویلاً مانتے ہیں کہ یہ لسانہ صدق علیہ سے مراد مولا علی ہے. آخری زمانے میں دعا قبول ہو رہی ہے نبی مکرم کی، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو رہی ہے. عزیزو، کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ کم سے کم دو چیزیں اس کو زندہ رکھنے کو نہ ہو. کتنے لوگ آئے، کیسے کیسے واقعات گزرے. واقعہ کربلا کے علاوہ بھی ظلم کی داستانیں ہیں. اصحاب اخدود کا نام اگر قرآن نے نہ لیا ہوتا تو ہمیں تو ان کا نام بھی نہ پتا ہوتا. اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے تاریخ بشریت میں، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جن کے بچوں کو اسیر کیا گیا. مگر آپ صبر ایوب تو ایک کنایہ اور ایک اشارہ ہے نا کہ کیا ہوا حضرت ایوب کے ساتھ، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا ہوا. حضرت یحییٰ کے سر کو کاٹ کر نیزے کی انی پر اٹھا کر شہر بشہر دیار بدیار پھرایا گیا. یہ جامع مسجد دمشق، جسے دربار یزید بھی ہم کہتے ہیں، اس میں حضرت یحییٰ کا جو مزار ہے، اندر زری بنی ہوئی ہے، وہ حضرت یحییٰ کا سر دفن ہے. وہاں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں اندر ایک زری ہے. کتنے واقعات گزرے ہیں تاریخ کے اندر. ان تمام واقعات کو ایک طرف اور ایک جانب رکھیے اور واقعہ کربلا پر غور کیجئے. کیا سبب ہے
کہ باقی واقعات تاریخ کا حصہ ہو گئے، باقی واقعات مظلوموں کا تذکرہ بن گئے، مگر حسین کا واقعہ ہدایت کا نظام بن گیا۔ حسین مولا کا واقعہ چراغ ہدایت بن گیا، حسین مولا کا یہ ذکر کشتی نجات بن گیا۔ وہ کون، وہ کیا ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا؟ واقعات تو بہت تھے، مگر یہ واقعہ کیوں ایسے زندہ رہ گیا؟ اس میں اور اگر بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اور انتہائی محدود پیمانے پر کچھ شخصیات کے تذکرے کو لیں تو اس کے پیچھے دو سبب، کم سے کم دو سبب ہیں، کم سے کم دو سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب ارادہ پروردگار، اللہ جسے زندہ رکھے، اللہ جسے باقی رکھے، اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہو، دنیا اس پر خرچہ بھی کر لے تو وہ ذکر مٹ نہیں سکتا۔ ارادہ پروردگار، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح یہ واقعہ زندہ رہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ نبی مکرم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اور جب امام حسین کی آمد ہوئی دنیا میں تو امام حسین کو گود میں لے کر اس دعا کو تکرار کیا ہے، جسے قرآن نے اپنے الفاظ میں جگہ دی ہے۔ قرآن کے متن میں اللہ نے نبی کی اس دعا کو شامل کیا ہے، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا نبی کے لیے، اولاد ابراہیم کے لیے، نبی مکرم کی دعا امام حسین کے لیے۔ اب دعا دیکھیے کیا ہے، دعا یہ ہے کہ یا اللہ انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے۔ یہ جو لوگوں کے دل امام حسین کی طرف مڑنے کا عنوان ہے، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ یوں ہی آپ گھروں سے نکل کر جوتیاں اتار کر عاجزی کے ساتھ اور خاکساری اور تواضع کے ساتھ فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس عنوان کو بدل دیں تو ایسے نہیں بیٹھیں گے، مگر اس عنوان پر ایسے بیٹھیں گے آپ۔ بلکہ بعض اوقات تو 9 اور 10 محرم کو تو کہا جاتا ہے کہ فرش بھی کیوں بٹھایا، فرش بھی کیوں بچھایا، ہمیں خاک پر بیٹھنے دو۔ یہ اپنی ذات کی نفی، یہ اپنے وجود کا انکار، یہ اپنی حیثیت سے ہاتھ اٹھانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک کہ اللہ نہیں چاہے، جب تک کہ نبی کی دعا قبول نہ ہو، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جب امام حسین کو گود میں دیا گیا، بی بی ام ایمن نے لا کر گود میں دیا، سامنے جناب زہرا تشریف فرمائے، نبی مکرم نے حسین کو لے کر پہلے وہ جو لپٹا ہوا کپڑا تھا اسے کھولنا شروع کیا اور ہاتھ دیکھنا شروع کیے، پیروں سے کپڑا ہٹایا، پیر دیکھنا شروع کیے، گردن دیکھی، اپنے ہاتھ پہ پشت کی طرف حسین کو لٹایا، امام حسین کی پشت کو دیکھا، اور پھر کبھی گلے کا بوسہ دیا، کبھی سینے کا بوسہ دیا، اور ہاتھ پیروں کو دیکھ دیکھ کے رونے لگے۔ تو دور سے جناب زہرا نے فرمایا، بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا زہرا تیرے بچے میں جو کمال ہے وہ کمال کسی اور میں نہیں ہے، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ یہ وہی حسین ہے جس پہ گھوڑے دوڑے گے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جس کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ یہ سارے مسائل بیان کر کے نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا حسین کو، پھر یہ دعا مانگی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، حضرت ابراہیم کی دعا۔
لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کا قتل، حسین کی شہادت، اس شہادت کے ذریعے اللہ مومنین کے دلوں میں ایک حرارت کو، ایک تحرک کو ایجاد کرے گا، ایک گرمی کو ایجاد کرے گا۔ آپ نے غور کیا، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا افسر، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا زمیندار، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا دنیاوی اعتبار سے معتبر اور روحانی اعتبار سے معتبر، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہونے لگتی ہے، دل بجھا بجھا سا ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید کل کراچی میں فضا ابر آلود تھی، کراچی والوں نے تو چاند نہیں دیکھا ہوگا، مگر عزادارو کل چاند دیکھا گیا نا، جب نبی نے گود میں لے کے کہا میرا حسین جس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، تو میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کہ جب ہر سال محرم کا چاند جناب زہرا دیکھتی ہو تو کیا گزرتی ہوگی جناب زہرا پر؟ یہی محرم ہوگا نا، یہی مہینہ ہوگا نا جس میں میرے بچے کو مارا جائے گا۔ اور عزادارو یہ گفتگو تو ایک بڑے بھائی کے سامنے بھی ہو رہی ہے نا، اور پھر جناب زہرا نے جناب زینب کو بھی بتایا ہے نا کہ حسین کو کیسے مارا جائے گا۔ تو جب ہر سال محرم کا چاند آتا ہوگا تو بہن کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، ارادہ پروردگار، اللہ کا ارادہ ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ پوری فضا غم آثار ہے، پورا ماحول غم زدہ ہے۔ آج تو پہلی محرم ہے نا، میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو جبریل حسین کا خون بھرا کرتا، جس کرتے میں امام حسین کو شہید کیا گیا، جبریل امی امام حسین کا خون بھرا کرتا فضائے زمین پر لے کر آ جاتے ہیں۔ جو زمین کی فضا ہے نا اس میں فرشتے امام حسین کا کرتا لے کر آ جاتے ہیں، اور پوری زمین پر ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ کرتا عاشور کے دن تک معلق رہتا ہے۔ یہ آسمان روتا ہے، آسمان روتا ہے، زمین اس وقت گریا گنا ہے، مگر ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے، وہ آنکھ چاہیے جو ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ ہمیں تو یقین کرنا ہے نا کہ ہمارے مولا نے فرمایا ہے، اللہ کا ارادہ ہے میرے عزیزو، اللہ چاہتا ہے کہ امام حسین کا ذکر ایسے ہی رہے، ہر دور میں رہے۔ نبی مکرم نے یہ بشارتیں دی ہیں۔ دوسرا سبب جو کسی چیز کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ اس شخصیت یا اس کام کو عمل صالح قرار دینا ہے، یعنی وہ شخصیت اس کام کو خالصتاً للہ انجام دے رہا ہو۔ جب کسی کا کوئی کام خالصتاً اللہ ہو تو پھر وہ کام اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اس کام کی زندگی اللہ کے حوالے ہے، پھر اس کام کا باقی رہنا اللہ کا کام ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد عمل صالح انجام دے وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی شخص عمل صالح انجام دے وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، پھر اللہ اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔
مجھے بتائیے اس آیے کریمہ پر مکمل مصداق قرار پانے والے کون ہیں جو 1400 سال پہلے کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے تھے، اور آج ہر دل میں حسین کی قبر ہے، ہر ذہن کا حاکم امام حسین کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو عمومی دعوت ہے نا، یہ تو سب کے لیے ہے نا. یعنی سب اگر یہ کام کریں تو اللہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسے ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو حیات طیبہ ہوتی ہے. وہ بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے مگر وہ نہیں جاتا. مگر ہم بات کر رہے ہیں امام حسین کی، جنہوں نے عمل صالح ایسا انجام دیا کہ ایک اسماعیل نہیں، اپنے 56 اسماعیل ذبح کیے. 18 بنی ہاشم نہیں، 18 تو صرف امام حسین کے بھائی تھے، مولا علی کے بیٹے تھے. مگر حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور مولا علی کی اولاد ملا کر 56 کی تعداد ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے 72 میں 56 اپنے بھائی، اپنے چچاؤں، اپنے تایاؤں کی اولادیں لاشے لالا کے گنج شہیدہ میں رکھے ہیں. یہ ہے حسین کا عمل صالح. پہلی محرم ہے، میرا بیان کچھ ایسا ہی رہے گا. اللہ کو ان آوازوں کے عوض، ان آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کے عوض بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. عمل صالح کیسا عمل صالح امام حسین کا؟ کیسا عمل صالح ہے؟ سجا کے لائے ہیں قافلہ، ساری بہنیں بھی آئیں گی، 3 زوجائیں ہیں وہ بھی آئیں گی، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئیں گے، ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئیں گے. تین معمر خاندان کی بزرگ خواتین کو چھوڑ کر آئیں گے. سارے بھائیوں کو بھی لائیں گے، بھتیجے بھی آئیں گے، بھانجے بھی آئیں گے، اور ابھی 8 دن کا ایک بچہ ہے جسے بہن چھوڑ نہیں رہی ہے. اور بھائی بھی بہن سے لپٹا ہوا ہے، اور یہ چند دن کا بچہ بہن کی گود کو چھوڑ نہیں رہا، کسی اور کی گود میں آ نہیں رہا. نہ جانے کیا کہا ہے امام حسین نے کان میں جا کے، جیسے علی اصغر کے کان میں جا کر ہمارے مولا نے کچھ کہا، بچے نے بہن کی گود چھوڑ دی. شاید کہا ہو علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی ہی مکمل نہیں ہے. تقریباً 6 مہینے تک مکے میں رہے میرے مولا. 28 سے زیادہ وادیوں میں قیام کرتے ہوئے. اولاد والے بھی بیٹھے ہیں، نازنین بچوں کے ماں باپ بھی آئے ہوئے ہیں، نرم بدن والے بچوں کی ماں باپ بھی آئے ہوئے ہیں. سلام ہو امام زین العابدین پر. اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے. حضرت یوسف پانی سے کھولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے. اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی.
بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کبھی کھانا سامنے آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے دیکھا ہے۔ علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، جلتا دروازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم بدن تھا امام سجاد کا، ہاتھ پیر بہت نرم تھے امام سجاد کے۔ اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے بخار ہو جاتا تھا۔ جب کسی طویل سفر سے لوٹتے تھے نا تو امام حسین فرماتے تھے میرے زین العابدین کو تب کی کیفیت ہوگی، میرے بچے کا بدن بہت نازنین ہے۔ جس کا بدن بہت نازنین تھا نا، وہ کوفہ و شام کی راہوں میں پیروں میں کانٹے چبھیں گے، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، یہ مجلس ایسے ہی تمام ہوگی۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ بھی دیتا رہے گا۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ جب امام سجاد کو غسل دیا ہے نا امام باقر نے، تو ایسے چیخ مار کے روئے ہیں کہ گلی میں موجود لوگوں نے آواز سنی۔ جب کسی نے بعد میں پوچھا نا، فرمایا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو میرے بابا کے بدن پہ نشانات۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مبارکہ نحل۔ وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ساری دنیا چاہے گی کسی طرح سے یہ ذکر نہ ہو، بڑی بڑی طاقتیں چاہیں گی کہ یہ ذکر نہ ہو، خرچہ کیا جائے گا اس ذکر کو روکنے کے لیے، سازشیں کی جائیں گی اس ذکر کو روکنے کے لیے، بعض ممالک میں بجٹ پاس ہوں گے اس ذکر کو روکنے کے لیے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، باندھا جائے گا، لوگوں کے ساتھ اس ملک کے قانون کے مطابق زیادتیاں ہوں گی، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان کا پھر کام ہے، تمہارا کام ہے ایمان کو پکا کرنا، تمہارا کام ہے اپنے کردار کو مضبوط بنانا، پھر اللہ کا کام ہے کہ اس کی محبت، اس صاحب کردار اور صاحب ایمان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تیروں پہ تیر برس رہے مگر دل میں بال برابر بھی موت کا خوف نہیں ہے، ایسے ایمان والے لوگ۔ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں۔ ایمان ظاہری طور پہ کلمے کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو لا الہ الا اللہ کہا ہے، وہ جو محمد رسول اللہ کہا ہے، وہ جو علی ولی اللہ کہا ہے، یہ در حقیقت ایک عہد نامہ ہے، یہ در حقیقت ایک حلف نامہ ہے، اس حلف نامے پر پورا اترنا ہے بھائی۔ یہ کیا ہے حلف نامہ؟ لا الہ الا اللہ کی جب مصیبتیں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں، محمد الرسول اللہ کی جب پریشانیاں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں، علی ولی اللہ کی خاطر جب پریشانیاں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں، نہیں، میدان میں ڈٹنا ہے، میدان میں رکنا ہے۔ میدان سے مراد کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، نظریے کا میدان، اپنے کردار کا میدان،
کون لوگ ہیں یہ؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ عزیزو، یہ وہ آیت ہے جو عصر عاشور، صبح عاشور، ظہر عاشور میرے مولا حسین کے اصحاب بار بار پڑھ رہے تھے، اور بار بار ایک دوسرے سے کو سنا رہے تھے کہ تم نے قرآن کی آیت یاد کی ہے، یہ یاد ہے تمہیں آیت؟ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ نے تو پورا کر دیا، حبیب کا لاشا آ گیا، کچھ نے تو پورا کر دیا، زہیر کا لاشا آ گیا، کچھ نے تو پورا کر دیا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آ گیا، عابس اور شوذب کے لاشے آ گئے، کچھ نے تو پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب اپنے عہد کو پورا کریں۔ ابھی علی اکبر کا لاشا آنا ہے، ابھی قاسم کا بامال لاشا آنا ہے، ابھی اور محمد کی لاشوں کو ماموں اٹھا کے لائیں گے، ابھی کچھ اور باقی ہے، ابھی کچھ لوگ اور وعدہ پورا کریں گے، ابھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بس آیت کو شروع کر رہا ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے فرصہ دے گا، اور ابھی ایک چھوٹا سا لاشا اور اٹھایا جائے گا۔ وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور ابھی ایک اور وعدہ بھی پورا ہونا ہے، اور وہ وعدہ جب پورا ہوگا جب ننھی سی لاش کو چھوٹی سی قبر میں دفنا دیں گے، اور پھر حسین اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے اجازت لے کے میدان کربلا میں آئیں گے، وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ایک وعدہ اور پورا ہونا ہے جو زینب کا وعدہ ہے، جب بھائی کا لاشا بے گور کفن چھوڑ کر جائیں گے تو پھر کوفے کے راہوں رستوں پر، کوفے کے چوکوں چاراہوں پر جگہ جگہ زینب کو قتل کیا جائے گا۔ اور بتا دوں میں رونے والوں، بی بی زینب کہاں کہاں شہید ہوئی ہے۔ حسین مولا تو کربلا میں عاشور کے دن شہید ہو گئے، مگر حسین کی بہن ہر چوک پر ماری گئی۔ جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے، ہر راہ اور رستے پر علی کی بیٹیوں کو مارا گیا۔ ایک جگہ ایسی آئی تھی جہاں جناب زینب نے فرمایا تھا میں نہیں جاؤں گی، اور وہ جگہ وہ تھی کہ جہاں شرابیوں کو دربار میں لے جایا جا رہا تھا، بد کرداروں کو کرسیوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور علی کی بیٹی کو روکا گیا، ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ جب آواز دے کر کہا گیا اب علی کی بیٹیوں کو، اب نبی زادیوں کو، اب اسیروں کو اندر لاؤ، تو میری بیوی نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص تعزیانہ لے کر امام سجاد کے قریب آیا، اور اس نے امام سجاد کی پشت مبارک پر تاریخ ظلم کو رقم کرنا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ کوئی حسین کے سر کو دیکھے، تو جناب زینب نے دیکھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرمایا بھائی تمہیں کس بات نے رلایا؟ کہ زینب دربار میں چلی جاؤ۔ آج پہلی محرم ہے، قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے۔ آواز آزاد کریں، آواز آزاد کریں۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے، مجھے مجلس نہیں پڑھنا آتی، سیدھی سیدھی باتیں کروں گا۔
پہلے آپ سے پہلے میں خود عزادار ہوں. کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی فنی تکنیکی باتیں نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں. حسین پہنچنے والے ہیں. کل 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا میں داخل ہوگا. عزادارو چلو کربلا سے خار چنیں، کربلا سے کنکر بینے، کربلا سے پتھر اٹھائیں. کوئی خار سکینہ کے پیروں میں نہ چپ جائے، کوئی کنکر امام سجاد کے پیروں میں نہ لگ جائے، کوئی پتھر امام محمد باقر کے پیروں میں نہ لگ جائے. اجرکم اللہ. چلیے اس سے پہلے کہ حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچے، ہم اپنی سواری کو کربلا پہنچائیں. حسین مولا کو کربلا نے ڈھونڈا تھا یا کربلا نے حسین کو ڈھونڈا تھا؟ ہم تو کربلا ڈھونڈ کر آئے نا. امام حسین کو کربلا نے نہیں ڈھونڈا تھا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا تھا. بڑا فرق ہے کربلا کو ڈھونڈنا اور کربلا کا حسین کو ڈھونڈنے میں فرق ہے. امام کربلا کو ڈھونڈنے نکلے. وہ جگہ کہاں ہے جہاں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ وہ جگہ کہاں ہے جب میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جب میرے لیے قبر کے سینے میں بچی لگے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنگ صفین سے جب امام علی مولا علی لوٹے تھے نا، تو حضرت نے کربلا سے گزرتے ہوئے آواز دی کہ سواریاں روک دو. جب امام مولا علی کربلا جب صفین سے لوٹے ہیں تو کربلا سے گزر ہوا ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ یہاں سواریاں روک دو. سواریاں رکیں، فرمایا خیمے لگا دو. تو ایک صحابی نے آ کر کہا مولا بہت زیادہ خوش آب و ہوا جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو کچھ اچھی آبادیاں بھی آئیں گی. حضرت نے فرمایا سواریاں روک دو، خیمے لگا دو. جب سواریاں روک دیے، خیمے لگا دیے، تو ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے مولا علی. اپنے سر کے نیچے ایک پتھر لگایا، اپنے پیر سیدھے کیے. تو ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، مولا کے پیر دبانے کی کوشش کرنے لگا. حضرت نے پیر سمیٹ لیے اور فرمایا تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس درخت کو اچھی طرح دیکھ لو. اس نے کہا مولا میں نے دیکھ لیا. فرمایا یہاں کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا اور تم یزیدی لشکر میں ہوگے. اگر مجھ علی پر کوئی میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے بچے کو پانی دے دینا. ایک شخص اور آیا دوڑتا ہوا، کہنے لگا مولا یہ بہت زیادہ ایسی جگہ تو نہیں تھی، کہیں آگے نہ رکے. حضرت نے فرمایا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا مشارع و شاق، یا عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. یہاں اللہ کے عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. چلیں کربلا چلے، زلزلہ پہنچنے والا ہے. اپنے دل کو کربلا لے چلیے، اپنی آنکھوں کو کربلا لے چلیے. ایک ماں ہم سے پہلے پہنچی ہوئی. مجلس میں خواتین بھی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجمع میں کسی کو دھکا نہ لگ جائے. ایک بیوی اپنے ساتھ 4 سالہ پوتی کو لے کر آتی ہے، اور آپ عزاداروں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. کیا معلوم آپ کے درمیان وہ مولا آئے بیٹھے ہوں جنہیں امام سجاد کہتے ہیں. اور وہ بیوی جب بیویوں میں آ کے بیٹھتی ہے، وہ بیوی جب عزاداروں میں آ کے بیٹھتی ہے، اور جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے عزادار رو رہے ہوتے، تو وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، ہر آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ بیوی کہتی ہیں تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. تو حسرت بھری نگاہوں سے ٹھنڈی سانس لے کے سکینہ کہتی ہوں گی کاش یہ کربلا ہوتے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلی علی